السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم أيها المكي المدني الأمي صاحب وقار والسكينة المدفون بأرض مدينة أبي القاسم مصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا فليعلمن الكاذبين. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعا ہے رب کائنات، بصدقے ذکر محمد و آل محمد اس فرش اعضاء کا بچھایا جانا، منتظمین کا یہ انتظام، رب کائنات اس کاوش کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما. ذکر محمد و آل محمد کے صدقے میں منتظمین سمیت تمام مومنین جہاں کی تمام تر نیک دلی شرعی حاجات کو برلا. تمام مومنین کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں برکت عطا فرمائے. تمام مومنین خصوصاً پاکستان، افغانستان، یمن، بحرین، شام، عراق، اردن، سعودیہ، لبنان، مصر، ملائیشیا، انڈونیشیا میں موجود مومنین جو انتہائی مشکل حالات میں جی رہے ہیں، دعا کیجیے رب کائنات ان کے جان و مال، عزت و ناموس کو محفوظ فرمائے. رب کائنات دشمنان مکتب محمد و آل محمد اگر قابل اصلاح و ہدایت ہیں انہیں ہدایت عطا فرمائے، قابل ہدایت نہیں ہیں انہیں نیست و نابود فرمائے. ابھی جو پاکستان میں، افغانستان میں، انڈیا میں زلزلہ آیا، دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات وہاں پر موجود افراد کی جان و مال کو محفوظ فرمائے. جن کے پیارے ان سے بچھڑ گئے ہیں رب کائنات ان کو صبر و سکون عطا فرمائے. جو زخمی ہیں رب کائنات انہیں شفا عطا فرمائے. جتنے بھی شہدائے مکتب محمد و آل محمد ہیں رب کائنات ان کے گھرانوں کو صبر و سکون عطا فرمائے. امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور جلد فرمائے. ہم سب کو آپ کی سپاہ میں شامل فرمائے، آپ کے منتظرین میں شمار فرمائے. ہم سب کو سیرت محمد و آل محمد پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اسے اپنی ذات اور اپنے گھرانے پر امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مومن جہاں کو آپس میں اتفاق، اتحاد، پیار، محبت، خلوص، اخوت، مودت کی دولت عطا فرمائے. ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے اور آخرت میں تمام مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرمائے. بلند تر صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مومنین کرام، انسان اور آزمائش کے عنوان سے یہ آج کی ہماری آخری نشست ہے. انشاءاللہ گفتگو کسی نہ کسی منطقی انجام پر انشاءاللہ اختتام پذیر ہوگی، اور ہم چاہیں گے کہ اس موضوع سے جو ہم نے 10-12 دن اس پر گفتگو کی ہے ہم کوئی نہ کوئی نتیجہ لے کر ضرور اٹھیں. بہرحال آج کی اس مجلس اعزاز سے گو کہ ٹورانٹو کے مومنین کا یہ فرق میں نے یہاں سے ضرور دیکھ لیا کہ وہ 12 محرم تک ساتھ ضرور دیتے ہیں. لہٰذا کیا ہے کہ انشاءاللہ بہرحال چونکہ ہر چیز آج کل کے اس میں یہ ہے کہ اب جو کہا جاتا ہے اسے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. اب ایسی ڈیوائسز موجود ہیں کہ جو کچھ اب پڑھا جاتا ہے اسے ختم نہیں ہونا. لہٰذا پڑھنے والوں کو یقیناً اب پہلے سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ جو کہہ دیا وہ کہہ دیا. لہٰذا انشاءاللہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ ہی میرے مد نظر ہیں، جو کوئی بھی اسے فالو کر رہا ہوگا یا آئندہ کرے گا کوئی نہ کوئی ایسا منطقی رزلٹ ضرور ہمیں اس میں سے اخذ کرنا ہے تاکہ یہ ایک ایسا رہے کہ ہر سننے والا اس میں سے اس گفتگو میں سے کچھ حاصل ضرور کرے انشاءاللہ. میں انتہائی ممنون و مشکور ہوں اس ادارے کی انتظامیہ کا کہ انہوں نے یہ موقع دیا کہ یہ مخصوص شبیں، یہ انتہائی اہم ایام اعزاء میں آپ مومنین کے ساتھ مل کر بسر کروں. دعا ہے کہ یہ اعزا خانہ بھی انشاءاللہ سلامت رہے
تا قیام قیامت ذکر محمد و آل محمد اسی شان سے جاری و ساری رہے، اور انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلوں کو جو یہاں رہتی ہیں یا رہیں گی انہیں یہاں سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو ہم نے یہ ابھی تک کاوش کی ہے، یہ گزشتہ 10-12 شبیں جتنے بھی افراد نے جس انداز میں بھی اس میں حصہ لیا ہے، رب کائنات ان کی توفیقات میں برکت عطا فرمائے، خصوصاً وہ والنٹیئر حضرات جو انتہائی سخت موسم میں بھی باہر کھڑے ہو کر تمام کاموں کو انجام دیتے رہے ہیں، اندر انجام دیتے رہے ہیں ماشاءاللہ۔ وہ میں تمام افراد کے ناموں سے بھی آگاہ نہیں ہوں، مگر ان سب کی محبت ہے کہ انہوں نے انتہائی محبت سے، شفقت سے ان ایام میں کام کیا ہے۔ رب کائنات محمد و آل محمد کے صدقے میں ہماری اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں کثیر شمار فرمائے انشاءاللہ۔ بلند تر صلوات پڑھنے محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آل جزاک اللہ یا علی۔ ماشاءاللہ جتنے بھی مخصوص چہرے میں جنہیں کہہ سکتا ہوں نا وہ سبھی موجود ہیں، لہٰذا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کو بہت سمجھ کے انشاءاللہ نتیجہ دوں گا اور آپ یقیناً میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ عزیز، جہاں ہماری گفتگو کا اختتام ہوا تھا، 2 شبیں پیچھے جائیے گا، جناب موسیٰ اور ساحران مصر کے درمیان مقابلہ ہوتا، جناب موسیٰ اسے فتح کرتے ہیں اور اتنی بہترین فتح ہوتی ہے کہ سامنے والے تمام زیر ہو جاتے ہیں، تمام حق کو قبول کر لیتے ہیں۔ فرعون انہیں قتل کی سزا اناؤنس کرتا، اب انہیں تو قتل کی سزا دے دی اور سولی چڑھا بھی دیا۔ یہی وہ موقع ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ خود جناب آسیہ نے بھی اسی تمام واقعے کو دیکھ کے اظہار ایمان کیا واضحتاً۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جناب موسیٰ کا بھی تو کچھ کرنا تھا، لہٰذا اب قرآن نے ہماری رہنمائی کی کہ وہ بدبخت فرعون وہ آ کر اپنے دربار میں بیٹھا، غصے سے بھرا ہوا تھا، کیونکہ اس کی سبکی ہو گئی، اتنا اس نے کوشش کی تھی، ساری دنیا کو اکٹھا کیا تھا، اور کوشش یہ تھی کہ ونس فار آل جناب موسیٰ سے جان چھوٹ جائے یا مسئلہ ہی خراب ہو گیا۔ جناب موسیٰ نے فتح حاصل کر لی، لوگوں کے ذہن تبدیل ہونے شروع ہو گئے۔ اقتل موسیٰ، اس نے حکم دیا قتل کر دو موسیٰ کو۔ آپ دیکھیں گے کہ بدبخت فرعون و نمرود، پہلے بھی میں نے کہا تھا فرعون ایک صرف فرد نہیں، ایک کردار ہے، نمرود ایک فرد نہیں، ایک کردار ہے۔ یہ مختلف روپ میں زمانے میں آتے ہیں، آج تک موجود ہیں، مگر قرآن نے بتایا ان بدبختوں کا مزاج یہ ہے، یہ جب بھی کبھی اپنی شکست دیکھنے لگے نا، یہ فوراً قتل کی طرف جاتے ہیں۔ ان کا قتل کرنا اس بات کی دلیل ہے ان کے مذہب میں جان نہیں ہوتی، ان کے پاس اپنے لیے کوئی دلیل نہیں ہوتی، لہٰذا فوراً ہی یہ قتل پہ نتیجہ۔ کہتا ہے کہ ان یخاف ان یبدل دینکم، انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے خوف ہے کہ یہ تمہارے دین کو تبدیل نہ کر دے، لہٰذا کیا کرو، قتل کر دو۔ تعجب کی بات ہے، اگر آپ کو لگتا ہے وہ دین تبدیل کر دے گا تو آپ آگے سے اپنے دین پر دلائل دیں، مگر فرعون کبھی اپنے دین پر علمی دلائل نہیں لاتے، ہمیشہ ہاتھ میں اسلحہ اٹھاتے، اور اہل حق ہمیشہ ہی علم سے اپنے مذہب کا اور مکتب کا دفاع کرتے ہیں۔ اب ایسے میں ہوتا کہ جب اس نے یہ فیصلہ کیا نا اس کو قتل کر دو، اور سب نے کہا ہاں ٹھیک ہے بس اب اسے قتل کرتے ہیں، وہاں پر ایک کردار کا ہمارے سامنے قرآن نے تعارف کروایا۔ وہ کردار کیا تھا؟ رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، خدا نے فرمایا ایسے میں ایک ایسا کردار آگے بڑھا کہ جو مرد تھا، مومن تھا، آل فرعون میں سے اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ توجہ ہے جانے محترم، رجل مومن، رجل تھا، مومن تھا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، رجل کہا ہی اسے جاتا ہے جو مومن ہو۔ توجہ ہے جانے محترم، یکتم ایمان ہو، جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا آل فرعون میں سے، مگر قرآن نے اسے سند ایمان بھی دی اور بتایا وہ چھپائے ہوئے تھا، یعنی ایسے بھی مومن تاریخ میں ہو سکتے ہیں جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے ہوں۔ توجہ ہے جانے محترم، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا بس آپ کس بات پہ قتل کر دیں گے؟ اتنا کہنے پہ کہ ان یقول ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، وہ صرف اتنا کہتا ہے، تو آپ اس بات پہ اس کو قتل کر دیں گے؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ ایسا کرو کہ آپ اس سے بحث تو کرو، اسے دلائل تو اپنے ظاہر کرنے دو۔ اس نے جو الفاظ استعمال کیے وہ بڑے اب دو رخی الفاظ قرآن نے ہمارے سامنے اس کے پیش کی۔ اب اس نے جان بچانی تھی موسیٰ کی تمام کفار کے آگے، بظاہر انہی میں سے ہے، اب وہ کہہ رہا کہ اتنی بات کرنے پہ قتل کر دیں گے کہ میرا رب اللہ ہے؟ یہ تو کوئی بات نہ ہو۔ ایسا کرو کہ آپ اسے اس کا اپنا آپ دکھانے تو دو،
کا صادقہ، اگر وہ سچا ہے تو، اب الفاظ کتنے عجیب ہیں، اگر وہ سچا ہے تو، یعنی اپنا ایمان تو اس سے ظاہر نہیں ہوتا کہ ہادی کے متعلق کہہ رہا ہے اگر وہ سچے ہیں تو جو کچھ کہہ رہے ہیں ہو جائے گا. وہ کا کاذبہ، اگر وہ جھوٹے ہیں تو ان کے جھوٹ کا عذاب ان پر چلا جائے گا. یعنی کس طرح کے الفاظ معصوم کے لیے استعمال کرے، اگر وہ سچے ہیں، اگر وہ جھوٹے ہیں، جبکہ قرآن کہہ رہے رجل مؤمن، وہ مومن تھا، یکتم ایمان، اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا. مگر کیسے دو رخی الفاظ استعمال کریں جس سے ان کے اپنے ایمان کا اظہار نہ ہو. اب قصص نے ہمارے سامنے بڑا لطیف واقعہ بھی پیش کیا. دربار میں موجود تھے نا، تو اہل دربار کہنے لگے، اب اس بات سے ہوا کیا، جو دربار میں جن کے دل پلٹ چکے تھے، جو مومن ہو چکے تھے موسیٰ کی محنت سے، انہیں پتہ چل گیا کہ اس کے اندر ایمان ہے. یہ جو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں نا اس طرح کے یہ دوغلے الفاظ استعمال کر کے، جبکہ جو کفار تھے انہیں بظاہر اتنا ہی پتا تھا یہ ہم میں سے ہے، مگر ڈاؤٹ میں تو آ گئے. وہ تمام کہنے لگے ہمارا رب فرعون ہے. انہوں نے آگے سے کیا جملہ فرمایا، انہوں نے کہا میرا بھی رب ہے. توجہ ہے جانے محترم، انہوں نے فرمایا میرا بھی رب ہے. فرعون اتنے سے ہی مطمئن ہو گیا. روایت کے الفاظ ہیں فرعون نے جتنوں نے ان پر اعتراض کیا تھا نا، ان سب کو ایسی سزا، دردناک سزا دی کہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم کی کھال کو ادھیڑ دیا گیا، انہیں قتل کر کے اس نے پھینک دیا کہ تم میرے ایک انتہائی اپنے کے اوپر ایسے اعتراض کر رہے. کمال یہ دیکھیے قرآن نے ان کا کتنا خوبصورت تعارف کیا. وہ رجل مومن تھا، جبکہ وہ کس طرح کے الفاظ، اگر وہ سچے ہیں، اگر وہ جھوٹے ہیں. مگر کمال یہ دیکھیے وہ صرف ایک مومن نہ تھا، وہ اہل دربار کے سامنے معیار ایمان بن گیا کہ جو مومن بیٹھے تھے انہیں پتا تھا یہ مومن ہے، جو جن کے اندر کفر تھا انہیں لگتا تھا یہ کافر ہے. توجہ ہے جانے محترم، بڑا لطف ہے بات پہنچ جاتا. پتا چلا جو نبی کے تحفظ کے لیے اپنا ایمان چھپائے ہوئے ہونا، وہ خالی مومن نہیں ہوتا، وہ معیار ایمان ہوتا ہے. کافروں کو لگتا ہے کہ کافر ہے، مومن جانتے ہیں کہ مومن ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان، میرا ساتھ دیجئے گا لازم. کمال یہ دیکھیے وہ تو خود اپنی ذات میں معیار ایمان ہوتا ہے، جو نبی کی خاطر اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے ہوتا. اب اس کی اسٹرگل سے نتیجہ کیا نکلا، وہ جو انیشلی قتل کا حکم دیا نا وہ دب گیا. وہ جو اس نے ایک دم آرڈر جاری کر دیا تھا قتل کر دو، وہ ایسی یہاں بحث پڑی، وہ آپس میں ہی الجھ کے رہ گئے اور وہ آرڈر کالعدم ہو گیا. لہٰذا جناب موسیٰ کی جان بچ گئی. یہی اس کا کام تھا کہ موسیٰ کی جان بچانی تھی، موسیٰ کی جان بچ گئی. اب ہوا کیا، اب بہت غور سے میری گفتگو کو سماعت فرمائیے گا اور میرا ساتھ دیجیے گا. یہاں فرعون نے ایک بڑا عجیب کام کیا. فرعون نے ایک آرڈر دیا. اب بظاہر اب آپ کے انداز سے مجھے پتا چلے گا کہ آپ اس کے اس آرڈر کو کیا سمجھتے ہیں. اس نے کہا اچھا اس کا رب کہیں اوپر ہے، ابھی دیکھتے ہیں، اس کا کوئی اندیکھا رب ہے نا، مینار تعمیر کرو، ایک اونچا سا مینار تعمیر کرو. اتنا اونچا مینار تعمیر کرو، ہوگا کیا، میں اوپر جا کے اس کے رب سے جنگ کروں گا، میں اس کے رب کو قتل کر کے آؤں گا، صرف میں ہی رب ہوں گا. اب آپ کے چہروں پہ آئی ہوئی مسکراہٹ بتا رہی ہے آپ فرعون کو بڑا بیوقوف سمجھ رہے ہیں. بیوقوفانہ سی بات ہے نا جی. کتنا اونچا تعمیر کر لیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ بڑا اونچا کر لیا، مینار پاکستان جتنا کر لیا. اب اس دور میں آپ دیکھ لیں، چلیے اس سے ڈبل کر لیا ہوگا. وہ کیا رب تک پہنچ گیا؟ اب آپ کو اس کی بات کتنی مطلب کہ لطیف لگ رہی ہے کہ کتنے مزاحیہ سی بات ہے کہ فرعون نے کہا ایک برج تعمیر کرو، میں اوپر جا کے موسیٰ کے رب کو قتل کر کے آؤں گا. آپ کے خیال میں اب ہوا کیا؟ 50,000 سے زائد مزدور اس کام میں جت گئے. 50,000 لوگ لگ گئے. کتنا ہی عرصہ لگ گیا، مینار تعمیر ہو رہا ہے، مینار تعمیر ہو رہا ہے، پوری قوم لگی ہوئی ہے جی، مینار تعمیر ہو رہا ہے. آپ کے خیال میں واقعی فرعون اتنا بیوقوف تھا؟ لطف آئے اگر بات پہنچ جائے تو. آپ کے خیال میں واقعی آپ نے سنا، آپ کو ہنسی آ گئی، ہزاروں سال پرانا واقعہ ہے، آپ نے سنا، آپ کو ہنسی آ گئی، فرعون کتنا بیوقوف تھا، وہ مینار تعمیر کر رہا تھا. آپ کے خیال میں واقعی بیوقوف تھا؟ آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں کسی نے کونسلر کے الیکشن لڑنے ہونا، بیوقوف وہ بھی نہیں ہوتا. تو جو زمین پہ بیٹھ کر خدائی چلا رہا ہو اپنی بساط میں، آپ کے خیال میں وہ بیوقوف ہوگا؟
بیوقوف نہیں تھا. میں نے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا فرعون نمرود کردار تو تھے مگر یہ مزاجوں کا نام ہے, یہ مزاج ہیں. اس نے کیا کیا؟ اس نے دیکھا ہادی دوسری طرف اپنا کام کر رہا, ہادی ہدایت پھیلا رہا ہے, وہ لوگوں کے دلوں کو مسخر کرنا چاہ رہا ہے. اس نے پوری قوم کو اپنی جاب میں ملوث کر لیا. صبح اٹھو کام پہ جاؤ, شام کو واپس آؤ, اپنے ویکلی چیک پہ نظر رکھو کون سا خدا, کون سا رسول, کون سا معصوم. توجہ ہے نا محترم؟ مجلس میں بعد میں چلے جائیں گے, مولا مولا ہوتی رہے گی, روٹی بھی تو کمانی ہے. توجہ ہے نا محترم؟ ویکلی چیک کی بھی تو فکر ہونی چاہیے. آپ نے دیکھا فرعون نے کیا کیا؟ اس نے کس طرح سے ٹائم بھی گین کیا, دین سے لوگوں کو دوسری طرف بھی کیا. اس نے ساری قوم اپنی جاب پہ لگا لی. جب نوکری ہوئی فرعون کی رہی ہے تو وقت کا موسیٰ کہاں یاد آئے گا؟ توجہ ہے نا محترم؟ میں نے عرض کیا مزاج کا نام ہے. وہ بیوقوف نہیں تھا, وہ عقل مند تھا. اس نے قوم کو لگایا ہی اپنے پے رول پہ ہوا تھا. ایک طرف موسیٰ کہہ رہے ہیں سنو, وہ کہہ رہے ہیں سرکار سنیں گے, جاب کا ٹائم ہو رہا. توجہ ہے جی؟ جاب پہ بھی تو پہنچنا ہے. واپس آنے سرکار ابھی بڑے تھکے ہوئے ہیں, کل ملاقات ہوگی, کل پھر جاب ہے. توجہ فرما رہے ہیں عزیز؟ اور اگر ویکینڈ آ ہی جائے تو وہ صرف مولا کے لیے تو تھوڑی ہے. 5 دن کام کیا ہے, اپنے گھر کی بھی تو ضروریات ہے. عزیز اس نے پوری قوم کو انگیج کس انداز میں کیا. فرعون ایک مزاج کا نام ہے. ہو گیا. اب خدا نے فرمایا اچھا اس طرح باز نہیں آتے, دیکھو اب خدا نے عذاب دینے شروع کیا. پہلا عذاب, 3 قسم کے عذاب آئے, قصص کی کتابوں میں موجود. پہلے کیا ہے, ٹڈیوں کا عذاب آ گیا. چھوٹے چھوٹے پرندے ہر طرف چلنے شروع ہو گئے, ہر طرف تنگ آ گئے. تنگ آئے تو آئے موسیٰ کے پاس, یا موسیٰ ادعو لنا ربک, موسیٰ اپنے رب سے دعا کر دو, ہماری اس سے جان چھوٹ جائے. جناب موسیٰ نے دعا کی, واقعی جان چھوٹ گئی. اگلا کیا عذاب آیا, خون کا. ہر جہاں کہیں پانی کا ذخیرہ ہوتا خون میں تبدیل ہو جاتا. گھر کے برتنوں میں پانی ہوتا خون ہو جاتا, نہریں خون ہو گئیں, ہر طرف خون ہی خون. تنگ آگے, زندگی حرام ہو گئی. اب مسئلہ کیا تھا؟ یہ تمام عذاب میں نے کہا 2 قسم کی قومیں جی رہی تھیں. ایک یہ فرعونی تھے اور ایک بنی اسرائیل کے مظلوم قوم تھی. یہ فرعونیوں نے, فرعون اور اس کی قوم نے بنی اسرائیلیوں کو دبا کے رکھا ہوا تھا, اپنے انڈر لگایا ہوا تھا. ان سے کام کرواتے تھے, ان کو مارتے تھے, ان کا استحصال کرتے تھے, ان پہ ظلم اور جنایت برتتے تھے. اور خود کیا کرتے, خود دریا کے پاس اچھی زمینوں پہ رہتے تھے, ان کو پیچھے دھکیلا ہوا تھا صحرا میں. لہٰذا جتنے عذاب خدا نے بھیجے نا وہ پانی سے متعلق رکھے, لہٰذا اس میں صرف انہی کی زندگی حرام ہوتی تھی. ان کو چونکہ پیچھے دھکیلا ہوا تھا وہ بچ گئے. اب ہر چیز پانی, ہر جگہ خون. پھر موسیٰ کے پاس, موسیٰ ہماری جان چھڑا دیجیے. موسیٰ نے دعا کرنی, جان چھوٹ جانی. تیسرا کیا عذاب آیا, مینڈکوں کا, فروگز کا. ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک, گھر کے بستر پہ, ٹیبل پہ, کچن میں, برتن میں, زندگی حرام ہو کے رہ گئی. ایسا لگے جیسے خدا بھی جھنجھوڑ رہا ہے. صرف جب تنگ آئے پھر موسیٰ کے پاس, موسیٰ ادعو لنا ربک, موسیٰ اپنے رب سے دعا کر دو. اب کریں گے کیا, لنؤمنن لک, ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے, ولا نرسلن معک بنی اسرائیل, اور ہم بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے. آپ یہی چاہتے ہیں نا ہماری غلامی میں سے نکل کے آپ کی قوم چلی جائے, سرکار ہم بھیج دیں گے. خدا کا واسطہ اپنے رب سے دعا کرو, ہماری جان چھوٹ جائے. جناب موسیٰ نے ہر مرتبہ ہی دعا کر دی. 3 عذاب آئے, تینوں عذاب. اب اس میں وہ فرعون کے پاس جاتے تھے, ہمارے خدا ہمیں بچا, وہ خاک بچائے, وہ خود پھنسا ہوا تھا. وہ خود ہی کہتا تھا موسیٰ کے پاس جاؤ. جب جناب موسیٰ سے جا کر دعا کرنی, سرکار بچا لیجئے, بڑے برے حالات ہیں. جب بھی موسیٰ سے ریکویسٹ کرنی, جناب موسیٰ نے فرمانا اچھا. جناب موسیٰ نے دعا کرنی, اللہ نے عذاب ٹال دینا. 3 عذاب آئے جی قوم فرعون پر. تینوں مرتبہ موسیٰ کے دروازے پر آئے, تینوں مرتبہ موسیٰ نے دعا کی, تینوں مرتبہ ہی عذاب ٹل گئے. ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ موسیٰ نے کہا ہو جب تم مجھے مانتے نہیں ہو تو میں تمہارے حق میں دعا کیوں کروں. توجہ چاہوں گا, ساتھ دیجیے گا. ایک مرتبہ بھی جناب موسیٰ نے قوم فرعون کو یہ نہیں کہا کہ جب تمہارا میرے پر ایمان ہی نہیں ہے, تم میری تعلیمات کو تسلیم نہیں کرتے ہو, تو دعا کرانے کس لیے آ جاتے ہو, جاؤ میں تمہارے حق میں دعا نہیں کروں گا. ہر مرتبہ دعا کی, ہر مرتبہ مشکل کشائی ہو گئی. مگر کمال یہ دیکھیے, کتاب اپنی ہو چاہے غیر کی ہو, آج تک کسی کتاب میں یہ جملہ آپ کو نہیں ملے گا کہ موسیٰ اور قوم فرعون کے تعلقات بہت اچھے تھے. توجہ ہے جانے محترم, کہیں یہ نہیں ملے گا فرعون اور موسیٰ کی 2 دوستی تھی, ہمیشہ ان کی مشکل کشائی کی.
مگر دوست یا یار نہیں بنتے. توجہ ہے جان محترم؟ کیوں؟ ہر مرتبہ موسیٰ نے مشکل کشائی نہیں کی مگر وہ مشکل کشائی کرنا اچھا دوست ہونے کی دلیل نہیں، کل کا مشکل کشا ہونے کی دلیل تھا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہادی فرعون کے حق میں بھی دعا کر دیتا، وہ کل کا مشکل کشا، جو دروازے پر آ جائے وہ مشکل کشائی کر دیتا. یہ اس کے مشکل کشا ہونے کی دلیل ہے، سامنے والے کے اچھے ہونے کی دلیل نہیں ہے. لہٰذا اب یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا، دعا بھی ہر دفعہ کر دی. اب خدا نے، اب اس بات کو بڑے غور سے سماعت فرمائیے گا، اور یہ بڑے فائنل ایسے نکات ہیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچا. اب خدا نے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، ہم نے وحی کی موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف. وَاجْعَلُوا بَيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. ہم نے وحی کی موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف، اپنے گھر کو قبلہ قرار دو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، صلاۃ کو قائم کرو، اور بشارت دے دو مومنین کو. کرنا کیا ہے؟ ایک انقلاب لے کر آنا ہے. ایک پس رہی ہے قوم ہادی الہی کی، اسے وقت کے فرعون سے نجات دینی ہے. مگر کمال یہ دیکھیں، خدا اوور نائٹ نہیں لا رہا انقلاب. پہلے خدا فرما رہا ہے ایسا کرو، اپنے گھر کو قبلہ قرار دو. پہلے اللہ رب العزت نے قوم میں مرکزیت قائم کروائی. بالیدہ فکر افراد میرا ساتھ دیں گے. پہلے پوری قوم کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا. کیوں؟ جس قوم میں مرکزیت نہ ہو اس پہ لفظ قوم صادق ہی نہیں آتا. توجہ ہے جانے محترم؟ یا اللہ ایک لمحے میں لے آنا انقلاب، تو اللہ کل شیء قدیر ہے، اٹھا کے فرعون کو پرے مار، ایک مرتبہ اوور نائٹ مسئلہ حل ہو جائے. نہیں، پہلے قوم کو ایک جگہ پر اکٹھے کروایا، پہلے ایک مرکز قرار دیا. جب تک قوم اکٹھی نہ ہو کیسا انقلاب؟ توجہ ہے نا محترم؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ. اب اقیموا الصلاۃ کے بظاہر معنی ہوتے ہیں نماز کو قائم کرنا، تو مگر یہاں معنی کس اس میں؟ یقیناً ظاہراً معنی صلاۃ ہی کے آئیں گے، مگر یہاں کیا معنی ہوں گے؟ جناب ابراہیم نے جب جناب ہاجرہ کو اور جناب اسماعیل کو اس بیاباں صحرا میں چھوڑا تو دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی علیہم. دعا کی، یا اللہ میں اپنی ذریت کو ایک ایسے صحرا میں چھوڑ کر جا رہا ہوں جہاں کوئی کھانا پانی نہیں ہے. جب یہ صلاۃ قائم کریں نا، یہ تیرے پاک گھر کے قریب کی جگہ ہے، جب یہ صلاۃ قائم کریں نا تو لوگوں کے دلوں کو ان کی جانب جھکا دینا. تو مانا کہ یہ مطلب میری ذریت صرف نماز پڑھے تو لوگوں کے دل جھک جائیں گے. ادھر مفسرین نے لکھا کہ اقیم الصلاۃ کا معنی یہ ہے اپنے کردار کا اظہار کرنا. نماز کس چیز کا نام ہے؟ نماز ایک ایسی حالت کا نام ہے جس میں آپ نے اللہ اکبر کہا اور دنیا سے بیگانے ہو کے خدا کے آگے جھک گئے. اقیم الصلاۃ سے مراد ایک ایسا کردار ہے جو ہر وقت ایسی حالت میں ہو کہ اسے صرف اور صرف فکر خدا ہو. توجہ ہے جانے محترم؟ یعنی خدا حکم یہ دے رہا ہے موسیٰ کو اور جناب ہارون کو کہ اپنے گھروں کو مرکز بناؤ اور کردار قائم کرو، اور بشارت دے دو مومنین کو. کس چیز کی؟ کامیابی کی، کہ انشاءاللہ ہم لازمی فرعون کے خلاف کامیاب ہوں گے. بشارت کیوں دینی ہے؟ کیونکہ ڈری ہوئی قومیں کبھی بھی وقت کے فرعونوں کے خلاف کھڑی نہیں ہو سکتی. توجہ ہے جانے محترم؟ قوم وہی کامیاب ہوتی ہے جسے یقین اور امید حاصل ہو. توجہ فرما رہے ہیں جانے محترم؟ ڈری ہوئی، گھبرائی ہوئی، جن کو مستقبل کا کچھ پتہ نہ ہو، وہ قومیں کہیں نہیں پہنچ سکتی. خدا نے انقلاب لے کر آنا ہے. پہلے خدا ماحول کتنا حسین بنوا رہا ہے، پہلے مرکز قائم کرو، پہلے ایک نقطے کے اوپر اکٹھے تو ہو جاؤ، پہلے تمہارا ایک مرکز تو ہو. اگر مرکز نہ ہو تو کوئی قوم نہیں ہے. خدا نے پہلے مرکزیت قائم کروائی. بے شعور ہیں وہ لوگ جنہیں سینٹرل لیڈرشپ کی سینس نہیں ہے. آپ کے کوئی فکر ہو، آپ کا کوئی معیار ہو، آپ کا کچھ ہو، مگر پولیٹیکل سینس کا تقاضا ہے کہ قوم کا ایک مرکز ہونا چاہیے. خدا نے پہلے مرکز قائم کروایا.
مرکز قائم کروانے کے بعد کہا اب با کردار بھی بنو, جس دین کو مانتے اس پہ خود بھی تو چلو, پہلے پھر کردار بھی قائم کرو, اور اس کے بعد بشارت اور امید اور یقین رکھو کہ کامیابی تمہارے ہی قدم چومے گی. جب یہ ہو گیا, اب خدا نے اگلا حکم دیا, جب یہ کام بھی کروا لیا, بکھرے ہوئے تھے بنی اسرائیل, وہ سارے مجتمع ہو گئے جناب ہارون اور موسیٰ کے ارد گرد. جب ہو گئے, وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرَ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ, فرمایا موسیٰ اب لے کے چلو میرے بندوں کو, اور دیکھو تمہارا پیچھا کیا جائے گا. وہ جو پہلے مرکز قائم کروایا تھا اس کا فائدہ کیا ہوا؟ موسیٰ نے ایک کال دی, چلو, اوور نائٹ ساری قوم موسیٰ کے پیچھے چل پڑی. جب تک فرعون کو پتا چلا قوم موسیٰ باہر نکل بھی چکی تھی, اس نے فوراً ہر کارے دوڑائے, اپنی فوج اکٹھی کی, 4-5 لاکھ فرعونی اکٹھا ہو گیا. مگر جتنی دیر انہیں اکٹھے ہونے میں لگی, جناب موسیٰ کی قوم میں اور ان میں فاصلہ وسیع ہو گیا. توجہ فرما رہے ہیں؟ تب سمجھ میں آیا خدا نے ایک مرکز پر اکٹھا کیوں کیا تھا. ایک مرکز ہونا چاہیے, سینٹرل لیڈرشپ ہونی چاہیے, تاکہ قوم پہ کوئی مشکل وقت آ جائے تو ایک ہی اعلان ساری قوم کو اکٹھا کر دے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل. اس ساری گفتگو کو سنتے ہوئے ان آیات کو مد نظر رکھیے گا جو میں نے 10-12 شبوں سے آپ کے سامنے پڑھتا آ رہا ہوں. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا خیال کر رکھا ہے اتنا کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے مسئلہ ختم؟ نہیں, میں آزماؤں گا. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا فَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ایسے آزماؤں گا جیسے پچھلوں کو آزمایا تھا. یہ خدا نے کہانیاں نہیں سنائی, خدا سنا پچھلے رہا ہے, دکھا موجودہ رہا. توجہ ہے جانے محترم؟ ایک لیڈرشپ قائم کی, ایک آرڈر ملتا ہے, ساری قوم اٹھ کر چل پڑتی ہے. بیچ میں فاصلہ پڑ گیا, مگر بہرحال وہ دوڑاتے ہوئے آئے پیچھے. اب دیکھا تو فاصلہ کم ہونا شروع ہو گیا. اب ہوتا کیا ہے, جب دیکھا نا جناب موسیٰ کی قوم نے پیچھے پلٹ کے, فرعون اور اس کی قوم تو پیچھے آ گئے, فوراً ہی کہا قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. اصحاب موسیٰ کہنے لگے ہم تو مارے گئے سرکار, ہم تو پکڑے گئے, یہ تو پیچھے آ گئے. قال کلا, جناب موسیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں, ان ربی سیہدین, ہمارا رب ہماری رہنمائی فرمائے گا. توجہ ہے جانے محترم؟ قال اصحاب موسیٰ, اصحاب موسیٰ کہنے لگے سرکار ہم تو مارے گئے, آپ نے تو فرمایا تھا کہ ہم تو بچ جائیں گے, یہ کیا ہوا, یہ تو پیچھے آ گئے. تو اصحاب کے ایمان تو وہیں واضح ہو گئے. توجہ ہے جناب, اصحاب موسیٰ تو وہیں کلیئر ہو گئے. انہوں نے تو کہا سرکار ہمیں تو آپ نے مروا دیا, یہ کیا کیا سرکار. اب یہاں دیکھیے کمال, یہ دیکھیے ادھر ہوتا کیا ہے. خدا نے یہ جو مزاج بتائے ہیں نا قوم کے اور موسیٰ کے آپس کے مزاج دیکھتے آئیے, یہ ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں جب نتیجہ نکلے گا گفتگو کا, ہماری 12 شبوں کی بڑی اہمیت کا حامل ہوگا. یہ خدا نے بڑا امپورٹنٹ نتیجہ ہمارے سامنے دکھایا ہے. جیسے ہی مشکل پڑی, پہلے تو بڑی امید تھی انقلاب انقلاب, جیسے ہی مشکل پڑی وہی انقلاب برا لگنے لگا. توجہ ہے جانے محترم؟ ہم تو مارے گئے, ہمیں تو انقلاب نہیں مروا دیا. نہ انقلاب آتا, نہ فرعون اور اس کی قوم ہماری جان کو آتی. توجہ ہے جانے محترم؟ پتہ چلا ایسے بھی ہوتا ہے ہلکے ایمان والوں کے ساتھ, انہیں موقع پر انقلاب ہی برا لگنے لگتا ہے. کوئی ان سے پوچھے تو صحیح, پہلے تم بڑے اچھے جی رہے تھے. توجہ ہے جانے محترم؟ کیا وہ بے عزتی کی زندگی اچھی تھی کہ یہ خودداری کی زندگی اچھی ہے؟ پہلے تمہاری حیثیت کیا تھی؟ تم شمار ہی کیا ہوتے تھے؟ دوسری قوم کے غلام. اب تمہاری حیثیت تو اپنی ہے. توجہ ہے جانے محترم؟ اگر عالمی میڈیا بھی کہتا ہے تو جرت نہیں ہے کسی کی 15% کہہ کے ہمیں ایک طرف کر سکے. جہاں سنی اسلام وہیں شیعہ اسلام. توجہ ہے جانے محترم؟ یہ خودداری کی زندگی بھی تو انجوائے کرنی چاہیے. لہٰذا کیا ہے, وہ تو فوراً ہی سرکار مارے گا. اور جناب موسیٰ کیا فرما رہے ہیں, مت گھبراؤ, ایک لمحے کے لیے پریشان نہ ہو. کیوں؟ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے. کمال دیکھیے, یہ وہی موسیٰ نہیں ہے جو ایک سانپ دیکھ کر گھبرا گئے تھے. میرا ساتھ دیجئے, بڑا لطف ہے. 5 لاکھ کی فوج دیکھ کے وہی موسیٰ نہیں ڈرتا. کیوں؟ میں نے عرض کیا تھا وہاں ڈرنا ایمان کا تقاضا تھا, وہاں ہدایت کا تقاضا تھا کہ آنکھوں میں خوف آئے, جسے دیکھ کے اگلوں نے ایمان پہچان لیا. مگر یہاں خطرہ ہے جان کا, وہاں خطرہ ایمان تھا, یہاں خطرہ جان تھا. خطرہ جان میں
گھبرا کے رو پڑنا بے ایمان ہونے کی دلیل ہوتی ہے، عالم سکون میں آ جانا با ایمان ہونے کی دلیل۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم، جان کو خطرہ دیکھ کے رو پڑنا یہ کوئی مومن ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اور جن کے قائدین روئیں، کم از کم ان کی قوم کو رونے والوں پر شکوے نہیں ہونے چاہیے۔ توجہ ہے عزیزان محترم؟ تعجب ہے دنیا بھی ہمیں کتنے مظاہر دکھاتی ہے۔ ایک طرف مجسم نبی ہے، وہاں ٹینشن، جہاں صرف نبی کا بستر وہاں سکون۔ توجہ ہے عزیزان محترم؟ ایک طرف مجسم نبی ہے، خدا نے بھی کمال کر دیا۔ اب آپ کا مزاج دیکھ کے جملہ عرض کر رہا ہوں، لطف آ جائے۔ خدا نے بھی جب رضا کا انعام بھیجا، وہاں نہیں گیا جہاں کچھ ایکٹیویٹی ہو رہی تھی، وہاں گیا جہاں کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ توجہ ہے نا؟ سونا کوئی کام تھوڑی ہے، سونا تو کوئی کام نہیں ہے، رونا تو پھر ایک کام ہے۔ مگر خدا نے جب رضا کا عہدہ اتارا، وہاں نہیں گیا، سونے والی جگہ آ گیا۔ کیوں؟ خدا نے وہاں عہدہ سوتے علی کو رضا دے کر بتایا، دنیا والوں یاد رکھو، علی وہ شہنشاہ ہے جو عہدے دنیا کو رو رو کے نہیں ملتے، علی کو سو سو کے مل جاتا ہے۔ یا علی یا علی۔ اللہم صلی علی محمد محمد وآلہ۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیز؟ آپ کو بڑے اہم نتیجے کی طرف لے کر جانا، میں اس کے لیے چاہتا ہوں آپ کے ذہن فریش بھی رہیں، میرا ساتھ بھی دیں، کیونکہ نتیجہ آگے بہت اہم ہے۔ ہوتا کیا ہے عزیز؟ اب جناب موسیٰ، وہ موسیٰ جو ایک سانپ دیکھ کے گھبرا گئے، آج 5 لاکھ کی فوج ہے، مگر موسیٰ کو استقامت ہے کہ پرواہ ہی نہیں۔ پہنچے دریا کے اوپر، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَن نَضْرِب بِعِصَاكَ الْبَحْرَ، خدا نے حکم دیا موسیٰ اب اپنا جو عصا ہے نا، وہی معجز نما عصا جو سانپ بن گیا تھا، اس کو ماریے پانی کے اوپر۔ آپ نے اس کو پانی کے اوپر، بحر کے اوپر مارا، ایک مرتبہ راستہ بنتا چلا گیا۔ آپ کے سنے واقعات، پانی میں راستہ بنتا چلا گیا، پانی میں ایسے دو حصے بن گئے، پانی رک گیا، بیچ میں راستہ واضح ہو گیا۔ سوچئے کتنا خوبصورت منظر ہوگا، کیا ہیبت ناک منظر ہوگا۔ یوں سمجھ لیجئے بڑے بڑے 2 ایکویریم ہیں دو طرف۔ کوئی اٹلانٹا گیا ہوگا، نے دیکھے ہوں گے وہ ایکویریم، پانی چاروں پانی ہے، بیچ میں راستہ بنا ہوا ہے، 2 ایکویریم ہیں بڑے بڑے، بیچ میں سے گزرنا۔ جناب موسیٰ نے کہا بسم اللہ چلو۔ اب جناب موسیٰ تو آگے داخل ہو گئے، قوم وہیں کھڑی ہے۔ اب پوری توجہ چاہوں گا جس کے لیے میں نے محنت کی۔ جناب موسیٰ تو اندر چلے گئے، دیکھا قوم تو وہیں کھڑی ہے، کہا ہاں بسم اللہ چلیے۔ انہوں نے کہا نہیں سرکار، ہم تو نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ آپ کیوں نہیں آئیں گے؟ انہوں نے کہا سرکار ہم کوئی ایک تھوڑی ہیں، ہم ان کے ساتھ کیوں آئیں گے؟ وہ کہنے لگے ہم ان کے ساتھ کیوں جائیں گے؟ پتہ چلا 12 مختلف گروپس میں تقسیم ہیں، اور ہر کسی کو اپنا اپنا راستہ چاہیے۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیز؟ کمال ہے۔ مولا ایک، منزل ایک، مگر قوم کو الگ الگ راستے چاہیے۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم؟ بات سمجھ میں آتی ہے؟ میرا ساتھ دیتے چلے آئیے گا۔ وہ آیات ذہن میں ہے نا؟ ایسے آزماؤں گا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ مولا ایک، منزل ایک، پیچھے دشمن کی قوم چڑھائی ہے، وہ پوری تیاری میں ہے، چھوڑنا نہیں، اور قوم ہے کہ اس کو الگ الگ راستے چاہیے۔ بات سمجھ میں آئے تو میرا ساتھ دیں، مجھے پتہ لگے کہ کس کس تک بات پہنچ رہی ہے۔ اچھا کمال ہو گیا۔ اچھا ان کو تو ہم ان کے ساتھ کیوں جائیں گے؟ انہوں نے کہا جی ہم ان کے ساتھ کیوں جائیں گے؟ اچھا کمال یہ دیکھیے، یہ ایک دوسرے کو اپنے جیسا نہیں سمجھتے۔ وہ جو پیچھے مارنے کے لیے آ گیا ہے نا، اس کا کوئی معیار نہیں ہے۔ اس نے یہ نہیں دیکھنا ان میں سے تقلید کون کرتا ہے کون نہیں کرتا، کون شہادت ثالثہ پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا، کون کیا سمجھتا ہے کون کیا نہیں سمجھتا۔ وہ تو شناختی کارڈ پہ نام دیکھ کے مار دیں گے۔
توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم؟ بات پہنچ رہی ہے؟ کمال یہ دیکھیے، ان کے آپس میں معیار مختلف ہیں، مگر وہ جو فرعون چڑھا ہے نا اپنی قوم کے ساتھ، اسے پرواہ ہی نہیں ہے کہ ان کے آپس میں معیار کیا ہے، اس کا معیار ایک ہے۔ عجیب افسوس کی بات ہے، دشمن کی نظر میں ایک آئیڈینٹی ہے مارنے کے لیے، ان کی جینے کے لیے مختلف ہیں۔ توجہ ہے زانے محترم؟ شناختی کارڈ پہ مزاج نہیں لکھا ہوتا، عقیدہ تک نہیں لکھا ہوتا، صرف نام لکھا ہوتا۔ انہیں نام سے لگ جائے یہ اہل بیت کا ہے، وہ مار دیتے ہیں۔ تعجب کی بات ہے، جب دشمن کا ہمیں مارنے کے لیے معیار ایک ہے تو ہمارا آپس میں جینے کے لیے معیار مختلف کیوں ہے؟ غور کرنے کی بات ہے عزیز، نہیں اتنی اندھی جذباتیت ہونی چاہیے کہ ہمارا آپس میں جینا مشکل ہو جائے۔ دشمن کا معیار دو نہیں ہے، اس کا ایک ہے۔ اچھا چلیے ٹھیک ہے، یہ بھی مسئلہ ہو جاتا تو ٹھیک تھا۔ اب جب بات ٹھیک ہے، اب جناب موسیٰ نے بھی، انہیں کون سی زحمت کرنی تھی، مولا مولا ہی ہوتے، انہوں نے ایک کی بجائے 12 مار دیے، 12 راستے بن گئے، چلو۔ اچھا اب یہاں پر بھی واقعہ قصص نے عجیب ہی لکھا ہے۔ اب جب داخل ہونے لگے نا بیچ میں، اب داخل تو ہو گئے، پھر پرابلم، پھر بریک لگ گئے۔ ہاں جی اب کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا سرکار ایسے نہیں، یہ ذرا بیچ میں کھڑکیاں بنائیے گا، یہ ہم نے ان کو بھی تو دیکھے نا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ توجہ ہے جی؟ یہ نہ ہم برے راستے سے جا رہے ہیں، وہ کسی اچھے راستے سے چلے جائیں۔ ارے کمال ہے خدا سے۔ مجھے ابھی آپ کو دیکھا میں نے، جب وہ مینار والی بات کے اوپر بھی آپ لوگ ہنس پڑے تھے، میں نے آپ سے یہی پوچھا تھا نا، کیا فرعون کو بیوقوف سمجھا؟ آپ کو وہ لوگ بیوقوف دکھائی دیتے ہیں؟ یہ خدا نے ہمیں آج تک جو یہ کہانیاں یہاں تک آ گئیں، یہ صرف یوں ہی آ گئیں، ان کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ عزیز پہچانیے، کیا اس قوم میں، وہ پوری قوم تھی، اس میں ڈاکٹر بھی ہوں گے، اس میں انجینئر بھی ہوں گے، اس میں سائنسدان بھی ہوں گے، اس میں پڑھے لکھے بھی ہوں گے، اساتذہ بھی ہوں گے، طلاب بھی ہوں گے، شاگرد بھی ہوں گے، مولائی بھی ہوں گے۔ توجہ ہے جانے محترم؟ وہ یاد ہے، یہ موسیٰ کا شیعہ، وہ موسیٰ کا عدو، ھذا شیعت ہی، تو وہ شیعہ بھی تو ادھر ہی ہوں گے۔ توجہ ہے جانے محترم؟ یہ ساری بات ہی موسیٰ کے شیعوں کی ہو رہی ہے، یہ غیروں کی بات ہی نہیں ہو رہی۔ میں نے پہلی شب میں کہا تھا، مسئلہ یہ ہے، جیسے ہدایت کی باتیں آتی ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں اس قوم کی بات ہو رہی۔ عزیز مزاج، خدا نے مینٹیلٹی ہم تک، کیونکہ اس نے کہنا تھا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ، میں تمہیں ایسے آزماؤں گا جیسے پچھلوں کو، تو پچھلوں کا مزاج بھی تو پہنچانا تھا۔ اچھا فرمانے بیچ میں کھڑکیاں بھی بنائیں، کیوں؟ تاکہ ہم یہ بھی تو دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے راستے الگ، چلو اب راستہ جدا ہو ہی گیا، اول ہونا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ منزل ایک ہے، مولا ایک ہے، مگر اب راستے الگ الگ کر ہی لیے ہیں تو چپ کر کے اپنے راستے پہ چلو۔ پر ہمیں مزاج بتایا خدا نے کہ جس قوم کی رگوں میں خباثت اتر چکی ہو، وہ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ راستہ جدا کرنے کے باوجود بھی دوسروں کی ٹینشن رہتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم؟ ان پہ لعنت، ان پہ یہ، وہ ایسے نہیں ہے، وہ ویسے، وہ او بھائی آپ کا اپنا راستہ ہے، چپ کر کے اس پہ چلو۔ آپ کو کیا لگے ان کا راستے میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا، وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، وہ جانے، ان کا مولا جانے۔ توجہ ہے جانے محترم؟ ان کے سامنے بھی تو وہی مولا ہے، ان کے لیے بھی تو منزل ایک ہے، انہیں ان کے راستے پہ چلنے دیں، چپ کر کے آپ اپنے راستے پر چلیں۔ مولا کو راضی کرنا مقصد ہے یا دوسرے کی نفی کرنا مقصد ہے؟ حب علی میں زندگی گزاری ہے، بغض معاویہ میں نہیں۔ توجہ ہے جانے محترم؟ کیوں دوسروں کی جان کو آئے ہوئے؟ آپ اپنا راستہ پہلے جدا ہونے نہیں چاہیے تھے، ہونا یہی چاہیے تھا، جب قوم ایک ہے، منزل ایک ہے، تو ایک ہی اس میں چلنا چاہیے تھا۔ مگر اگر یہ بدقسمتی ہو ہی گئی ہے، تفریق آ ہی گئی ہے، ہر کسی نے ایک اپنا فکری زاویہ بنا ہی لیا ہے، تو اپنے اپنے راستے پر چلیے۔ اخلاق، ہماری قوم کا مسئلہ لیڈرشپ کا نہیں ہے، ہماری قوم کا مسئلہ عقیدے کا نہیں ہے، ہمارا بنیادی مسئلہ اخلاقیات کا ہے۔ توجہ ہے جناب؟ یار راستے جدا جدا ہو گئے، ہر کوئی چل رہا ہے اپنے راستے کے اوپر، ایک دوسرے کو یہ بھی ہو گیا، کتنا مولا کو بھی کتنا صبر کرنا پڑتا۔ سوچئے موسیٰ نے کتنا برداشت کیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا اسی سے پکڑ کرنا، ان کے سروں پہ مارتے اور انسان بنا دیتے، مگر نہیں مارا، کیونکہ مولا ہمیشہ شفیق ہوتا۔
مولا کو ہمیشہ اپنی قوم سے محبت ہوتی. یہ قوم ہی ہے جو بے شرمی کی انتہائیں پار کرتی چلی جاتی، مگر مولا کو ہمیشہ محبت ہی ہوتی ہے. اس کے مد نظر ایک ہی بات ہوتی ہے، کسی طرح یہ وہ لائن کراس کر جائیں جو کامیابی کی ہے. توجہ ہے نا محترم؟ خدا نے کیا فرمایا تھا؟ نصر بعبادی، آپ میرے بندوں کو لے کر چلیں. تعجب کی بات ہے، وہ جو ایک دوسرے کو اپنے جیسا مومن نہیں سمجھتے تھے، اللہ بیک وقت ان سبھی کو اپنا بندہ سمجھتا تھا. اللہ اکبر. آپ نہیں جانتے کسی کا خدا کے ساتھ معاملہ کیا ہے، آپ کو نہیں پتا کسی کی اپنے امام کے ساتھ قربت کیا ہے، آپ کو نہیں پتا کوئی اپنے امام کے لیے کوئی کام کر رہا ہے تو کس خلوص سے کر رہا ہے. آپ اپنے اوپر توجہ دیجئے، کسی کے خلوص پہ شک نہ کیجئے، کسی کے راستے پر آواز نہ بلند کیجئے. ہر کسی کو اس کا کام کرنے دیجئے، وہ بھی تو اسی مولا کا پیروکار ہے. وہ جانے، اس کا مولا جانے، اس کی منزل جانے، اس کی وہ لائن جانے جو کامیابی کی لائن ہے. خدا نے فرمایا میں تمہیں ایسے ہی آزماؤں گا جیسے پچھلوں کو آزمایا تھا. خدا نے واضح فرمایا، وہ نئے طریقے سے نہیں، اسے ضرورت ہی نہیں ہے. ہم انسان اتنے عامیانہ فکروں کے ہیں، ہم ایک ہی ٹریپ میں بار بار آتے ہیں، ہم ایک ہی ٹریپ میں بار بار آتے ہیں. اس نے ہمارے لیے راستوں کو واضح رکھا. اتنا بتا میں تمہیں ایسے ہی آزماؤں گا. اس ٹپ ملنے کے بعد تو ہونا یہ چاہیے تھا ہم پچھلے راستوں کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ان کے نقش قدم پہ نہ چلتے ہیں، ہم آپس میں اتفاق اتحاد رکھیں. بدقسمتی سے جدائیاں پڑ ہی گئی ہیں، ہر کسی کو چلنے دو. لہٰذا اب یہ بدقسمت زمانہ آ گیا. پہلے یہ ہوتا تھا کسی کو بہت بھی جذبات آئے ہیں اپنے گھر والوں پہ نکال لیتا تھا چوک میں کھڑے ہو کے. یہ سوشل میڈیا نے ہر کسی کو موقع دے دیا، جو منہ میں آیا ہے جو مرضی سنا دو دنیا کو. اب ایسے میں خدا کا واسطہ یہ جن کو موقع ملتا ہے نا اظہار بیان کا، ایسے اظہار بیان کریں کہ لگے کی بورڈ کے پیچھے انسان بیٹھا ہوا. توجہ ہے ذہن محترم؟ خدا را دوسروں کی بات کریں تو ایک احترام سے کریں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہی مولا کے پیروکار ہیں تو اتنا ضرور پتہ لگے جو بول رہا ہے یہ کسی مولا کی سیرت پہ چل رہا. چلیے آگے بڑھتے، آگے بڑھے. کمال دیکھیے، قوم ایک نہیں تھی، 12 حصوں میں ٹکڑوں میں بٹی ہوئی تھی، 12 مختلف راستے بھی بنا لیے. مگر کمال یہ دیکھیے، خدا نے فرمایا وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، ہم نے موسیٰ کو بھی بچا لیا، نجات دے دی، اور جتنے بھی ان کے ساتھ تھے اجمعین، سبھی کے سبھی ہم نے بچا لیا. ثم اغرقنا الآخرین، جتنے پیچھے آ رہے تھے قوم فرعون ساری کی ساری غرق کرتے. عجیب منظر ہوا، یہاں سے یہ پار ہوئے، وہاں سے وہ داخل ہوئے، پانی برابر ہوا، فرعون اور اس کی تباہی بربادی آ گئی. یہ سارے کے سارے کامیاب ہو گئے. اب یہاں سوال کیجئے، اگر ہم کریں یا نہ کریں، سوچئے اس دن تو پھر شرمندگی ہمیں سہنی پڑے گی نا. وہ جن کو ہم بد نسب کہتے رہے، وہ جن کے خلاف ہم بولتے رہے، یہ ادھر کامیاب کہاں پھر رہے. خدا نے سبھی کو بچا لیا. ایک شخص قوم فرعون، قوم موسیٰ کا غرق نہیں ہوا، ایک شخص قوم فرعون کا بچا نہیں. یا اللہ، یہ تو ایک قوم ہی نہیں تھے، انہوں نے تو موقع پہ اپنے مولا کے سامنے اختلاف کر لیا، کسی کو سزا، سارے کے سارے پار ہو گئے. وجہ کیا؟ اتنی اچھی قوم تھی. قوم کی تو یہ حالت تھی، عین نجات کے وقت بھی آپس میں لڑ رہے تھے، تو یہ بچ کیوں گئے؟ عزیز، قوم اچھی نہیں تھی، امام اچھا تھا. توجہ ہے جانے محترم؟ قوم کا تو حشر یہ تھا. یا علی، قوم اچھی نہ تھی، قوم تو ایسی بد مزاج تھی، مگر ایک ہی بات اچھی تھی، ان کا مولا اچھا تھا، ان کا امام کامل تھا. اب اس سے زیادہ خدا کتنا واضح کرے؟ قوم میں 12 بھی کیوں نہ ہوں، امام ایک ہی اچھا مل جائے، سارے کامیاب ہو جاتے ہیں. سوچئے قوم ایک ہو، امام 12 ہوں تو کیسے کامیابی نہ ملے گی؟ یا اللہم صل. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم؟ قوم اچھی نہیں تھی، امام کامل تھا. عزیز سوچئے ایک قوم ہے، 12 کامل امام. حوصلہ رکھیے، امید رکھیے، آپس میں اتفاق اور اتحاد رکھیے. مولا جانے، ہماری مختلف فکریں جانے، اور خدا کی ذات جانے. اپنے ہاتھ میں فیصلہ نہ لیں، خود کو چیف جسٹس نہ بنا لیں عقائد کا. توجہ ہے جی؟ جو فکر کے اوپر قوم میں جتنی بھی فکریں اور جتنے بھی وہ ہیں، یہ سب جانیں
مولا جانے، خدا کی ذات جانے. آپس میں اتفاق اور اتحاد رکھیے. اب ہوتا کیا ہے، خدا نے عجیب منظر دکھایا. پیچھے فرعون اور اس کی قوم آ رہے تھے، ساری ڈبو دیے خدا نے. اب جب یہ آیا نا لہروں کے درمیان، کون؟ فرعون. خدا کی قسم لطف آ جائے. خدا نے بتایا، اب اس نے کہا حتی اذا ادرکہ الغرق، جیسے ہی اس نے درک کیا نا کہ میں تو غرق ہونے لگا. حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. فوراً ہی پانی کے اندر آ کے ڈوبنے لگا نا. اس نے کہا میں تو ایمان لے آیا. اب کمال یہ دیکھیے کہ ایمان کے اندر ہی نفاق کا پہلو بھی ہے. میں ایمان لے آیا کس پر؟ سچے رب پہ، اللہ کے رب، اللہ پر. موسیٰ کے رب پہ نہیں. وہ انہوں نے کیا کہا تھا جادوگروں نے؟ ہم موسیٰ و ہارون کے رب پہ ایمان لیا. اس نے کہا ان پر جس پر بنی اسرائیل لے کر آئے. کیوں؟ دیکھا تھا نا وہ بچ کے نکل گئے، تو فوراً ہی کہنے لگے میں اسی پر لے آیا جس پر یہ لے کر آئے تھے. یعنی ایمان لانے میں ہی پتہ چل رہا ہے نفاق کا پہلو موجود ہے. توجہ ہے جی؟ نفاق کا پہلو موجود ہے. جان بچانے کے لیے ایمان لایا جا رہا. ایسے بھی ہوتے ہیں فرعون کہ جب جان پہ بات آ جائے موقع پر ایمان، ساری زندگی اسلام سے لڑتے رہے، ساری زندگی رسول سے لڑتے رہو، آخر میں دیکھا جان پھنسنے لگی، ہم تو ایمان لے آئے. توجہ ہے جانے محترم؟ مگر عام تو بھائی وہ بنو اسرائیل جس پر بنو اسرائیل ایمان لے گئے. مگر کمال یہ دیکھیے اس نے جو آخری جملہ کہا نا، چاہے فرعون تھا غرق ہو گیا، خدا نے آج تک مثال بنا دی، مگر اس نے جو آخری جملہ کہا نا وہ بڑا پر لطف ہے، وہ لطف دے جاتا ہے. فوراً آخر میں کہنا وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں بھی ہوں مسلمانوں میں سے. چاہے فرعون تھا، اتنا ضرور جانتا تھا ساری زندگی سے نبی سے لڑنے کے بعد آخر میں منافقت سے ایمان لانا ہونا تو مومنوں میں جگہ نہیں ملتی، مسلمانوں میں ہی جگہ ملتی ہے. توجہ ہے جانے محترم؟ اس نے واضح کر دیا میں بھی ہوں مسلمین میں سے. فرعون جب بھی ملیں گے وہیں ملیں گے، مومنین میں نہیں ملتے ہیں. تو عزیز کیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے غرق پھر بھی کر دیا، جبکہ ایمان تو لے آیا تھا. رسول نے فرمایا تم نے تلوار کھینچی ہو، سامنے والا کلمہ پڑھ دے چھوڑ دو. ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ ہوا کہ نہیں جنگوں میں، اسلامی جنگوں میں یہ ہوا بھی. اس کو خدا نے بخشا نہیں. کم از کم اس سے ایک بات تو پتہ چل گئی کہ لمٹ لیس نہیں ہے سب کچھ. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ کوئی نہ کوئی لمٹ ضرور ہے. میں نے پہلے بھی ایک دن آپ کے سامنے مجلس میں عرض کیا تھا کہ ہم نے مہلت کو فرصت تصور کر لیا، جبکہ ایسا کوئی منظر. خدا نے فرعون کو پھر بھی، جبکہ اس کا یہ جملہ قرآن نے کوٹ کیا، زندہ تھا تو جملہ کہا تھا مگر پھر بھی مار دیا. اس کا مطلب ہے کہ عزیز اس غلط فہمی میں نہ بیٹھے رہیں، ابھی بڑا وقت پڑا ہے. کس نے کہا کہ وقت پڑا ہوا؟ خدا جانے کہاں پہ وہ نوبت اختتام پذیر ہو جائے. توجہ فرما رہے ہیں جانے محترم؟ کم از کم ہم ایک نتیجے پر تو گفتگو کو ختم کر رہے ہیں نا. جہاں موسیٰ کی بڑی حیات پڑی ہے، بڑے تذکرے پڑے ہیں، بنی اسرائیل اور موسیٰ کے بہت سے مزاج پڑے ہیں. انشاءاللہ کبھی زندگی رہی وہ تذکرے بھی ضرور آپ کے سامنے پیش کروں گا. مگر کم از کم ہم اس نتیجے پر یہاں اس بات کو اس منطقی نتیجے پہ ختم کریں گے، جتنے بھی رخ بن گئے ہوں قوم کے، آپس کے اتفاق اور اتحاد کو پامال نہ کیجیے، اپنی مرکزیت کو برباد نہ ہونے دیجیے. خدا انقلاب لاتا ضرور ہے، خدا وقت کے موسیٰ کے ذریعے نجات قوم کو ضرور دیتا. ہم پر بھی ظلم ہے، جگہ جگہ پس رہے ہیں، آئے روز دھماکے ہو رہے ہیں، قتل و غارت ہو رہا ہے. یہ دیکھ کے بھی ہماری اگر آنکھیں نہیں کھلیں گی تو کب کھلیں گے؟ کم از کم ہم اپنی مرکزیت کو مضبوط کریں، ہم اپنے آپ کو ایک قوم ثابت تو کریں. قوم ہوگی تو نجات ملے گی. اور کب تک ہم ایک دوسرے کی جان کو آئے رہیں گے؟ مولا ایک ہے، منزل ایک ہے. چاہے راہیں بدل گئی ہیں، اپنے اپنے مولا کو دیکھیے، اس کی سیرت پہ چلیے. جس راستے کو آپ مناسب سمجھتے ہیں اسی کو فالو کیجیے. مگر اگر کوئی اور کسی اور رخ میں اسی مولا کو مولا مانتے ہوئے چل رہا ہے، اس کے راستے پر تنقید نہ کیجیے. وہ جانے، اس کا مولا جانے، خدا کی ذات جانے. اپنی مرکزیت کو قائم کیجیے. اور یاد رکھیے مرکزیت یقیناً ایک بڑا براڈ مفہوم ہے، مگر اگر اس کو آغاز دیکھیں تو یہ عزاخہ نہیں ہے. یہ حسین کے جگہ جگہ جلے ہوئے الاؤ ہی ہیں. یہی وہ الاؤ ہیں. ان سے وابستگی کو مضبوط کیجیے، ان سینٹروں سے اپنے تعلقات کو مضبوط اور وسیع کیجیے. یہ ایک عظیم نعمت کبریٰ ہے. دنیا پیٹرو ڈالر لگا کے سینٹرز بناتی ہے،
اور یہاں آل محمد کے ماننے والے اپنی محنت سے کھڑے کرتے تھے. آپ نے دیکھا یہ ایک ایک الاؤ جو جل رہا ہے اس کی تپش کہاں کہاں پہنچ رہی ہوگی. توجہ ہے نا محترم. لہٰذا ایسی وابستگی بنائیے یہ الاؤ جلتے چلے جائیں. اور ہم اس سے آگے بڑھ کر وَجْعَلُوا بَيُوتَكُمْ قِبْلَةً ہم اس کی تفسیر میں آگے جائیں. ہمارے وہ قوم ہی کیا جس کا نظام تعلیم اپنے ہاتھ میں نہ ہو. ابھی تو ہم صرف سینٹرز کی حد تک ہیں. ایسے اسکول بنائیں جو آگے 5-6 سال میں کالج بنے, جو آگے سے 10-15 سال بعد یونیورسٹی بنے. اپنے نظام تعلیم اپنے ہاتھ میں رکھیں. اگر نسلوں کو رکھنا ہے تو پھر معاشرت اپنی ہی قائم کرنی ہے. ایسا نہیں کرنا ہے کہ رہیں ہم اور بچے اپنے فکری حوالے سے دوسروں کے حوالے کر دیں. لہٰذا اپنی بنیادوں کو مضبوط رکھیں. یہ نعمت کبریٰ ہیں یہ سینٹر. ابھی بھی یہ سینٹر مکمل پیڈ آف نہیں ہے. لہٰذا کوشش کیجیے آگے بڑھیں اور جلد از جلد تاکہ ہم ان مراحل سے گزر جائیں. ہمیں تو آگے جانا ہے, ہمیں تو نظام تعلیم اپنے کھڑے کرنے ہیں, ہمیں تو آبادیاں اپنی کھڑی کرنی, ہمیں تو معاشرت اپنے ہاتھ میں لینی ہے. اور ہم ابھی سینٹرز کی حد تک محدود ہیں. لہٰذا آگے بڑھیے پوری طرح. اس چیز کو اپنی زندگی کا مشن قرار دے دی, مشن بنا کر آگے بڑھیں. کجا یہ کہ ہم ابھی سینٹرز کی حد تک ہی انہی کی مورگیجوں میں ہی پھنسے رہیں تو اس کا مطلب ہے قوم ابھی بہت سلو جا رہی ہے. یہ وَجْعَلُوا بَيُوتَكُمْ قِبْلَةً کی منزل پار ہونی چاہیے تاکہ وہ موقع آئے اور وہ ماحول آئے کہ جب قوم اتنی تیار ہو وقت کا امام اشارہ کرے اور کامیابی قدموں میں آ جائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل یا بس. عزیزان محترم, اللہ رب العزت ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں کثیر شمار فرمائے انشاءاللہ. اور جہاں کہیں مومنین آل محمد نے کسی انداز میں بھی عزائے شبیری میں حصہ لیا, دعا کیجئے رب کائنات ان تمام مومنین کو طاقت عطا فرمائے انشاءاللہ. اور دشمنان محمد و آل محمد کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ راہ محمد و آل محمد کو پہچانیں. اور خدا ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم بہترین انداز میں ان راہوں کو ان بھٹکے ہوں کو متعارف کروانے کی توفیق عطا فرمائے. عزیز, اور اس دین کی قدر ہونی چاہیے کیونکہ اس دین کے پیچھے آل محمد کا پورا کنبہ قربان ہوا. کربلا آل محمد کی وہ عظیم قربانی ہے جو اس راہ کے اندر ہے. اور کربلا ہمیں مجبور کرتی ہے ہم سوچیں, اس دین پر غور کریں اور پہچانیں. یہ نہ ہو کہ ہم ایسے آزمائے جائیں جیسے پچھلے آزمائے گئے تھے, جیسے وہ ناکام ہو گئے ویسے ہم ناکام ہو جائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان کی راہوں کو دیکھیں, پلٹیں, قرآن کو پڑھیں, ہر اس واقعے کو پڑھیں جس میں پچھلی قوموں کا ذکر ہے اور اپنی منزل کا صحیح تعین کرنے کی کوشش کیجیے. عزیز, بس جو قافلہ چلا نا, جب یہ مدینے سے قافلہ چلنے لگا تھا نا تو وہاں پر مولا حسین کا ایک جملہ ہے. آپ نے جناب عباس سے فرمایا تھا, عباس ایسے محمل تیار کیے جائیں کہ صحرائے عرب کی لو اور ریت ہمارے نازک بچوں سے نہ ٹکرائے. اور جو قافلہ آج چلانا, جا کر تاریخ میں دیکھیے گا بے کجاوا اونٹوں پر, بے کجاوا اونٹوں پر. وہاں تو ایسے محمل کہ ریت جب چلے تو بچوں سے نہ ٹکرائے, اور یہاں بے کجاوا اونٹوں پر بٹھایا گیا کہ باندھا گیا, یہ خدا کی خدا بہتر جانتا ہے. اور عالم دیکھیے بیٹھنے کا کیا عالم ہوگا جب ہاتھ پسے گردن بندھے, ننے بچے ماؤں کی گودوں میں چمٹے ہوئے جنہیں مائیں اپنے آپ سے لگا بھی نہیں سکتی. اور پھر تاریخ ہمیں یہ بھی بتائے کہ قافلہ چلا کہاں تھا, قافلہ بھگایا گیا تھا. اللہ اکبر. آپ سوچ سکتے ہیں, ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے, ہاتھ بیبیوں کے پسے گردن بندھے ہوں, بچے جھولیوں سے چمٹے ہوئے ہوں اور قافلہ بھاگ رہا, بھاگتے اونٹ ہوں. عزیز, ایسے میں ہوا کیا, وہ جو ہونا تھا جب بھاگنے شروع ہوئے نا اونٹ, ماؤں کے ہاتھ تو پسے گردن بندھے ہوئے تھے, چھوٹے چھوٹے بچے اونٹوں سے گرنا شروع ہوئے. مگر کسی ایک بچے کے گرنے پر بھی قافلہ روکا کہاں, رکنا ہی کیوں تھا. بدبختوں کو انعاموں کا اتنا لالچ تھا کہ جلدی سے ہم منزلیں طے کریں اور اپنے انعام حاصل کریں. لہٰذا بچے گرتے رہے, مائیں حسرت سے پیچھے مڑ کے گرتے ہوئے بچوں کو. یہی وجہ ہے, آپ چلے جائیں کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, راستے میں ننے مزار نظر آئیں گے انہی مظلوم آل محمد کے بچوں کے جو بھاگتے قافلے سے گرے.
کہیں قافلہ نہیں رکا، مگر ایک دفعہ قافلہ روکنا پڑ گیا جب حسین کے سینے کا تعویذ جناب سکینہ زمین پر آ کر گری نا. روکا تب بھی نہیں. جب جناب زینب عالیہ نے دیکھا نا سکینہ گر گئی ہے، قافلہ رکتا نہیں ہے، بی بی کے ہاتھ تو پسے گردن بندھے تھے، بی بی نے اسی عالم میں خود کو اونٹ سے گرا دیا. جب جناب زینب گری ہیں قافلہ روکنا مجبوری ہوگا. قافلہ روکا جناب زینب کے پاس. اور سوچئے جناب زینب کس عالم میں گری ہوں گی جب ہاتھ پسے پشت بندھے ہوں تو بی بی کس انداز میں زمین میں آئی ہوگی. ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، جیسے بازو کٹا کے عباس نے زین کو چھوڑا ہوگا. جس انداز میں منہ کے بل جناب عباس زمین پر آئے ہوں گے ویسے ہی جناب زینب بھی زمین پر آئیں. اب ایک مرتبہ شمر بدبخت نے جناب زینب کو حکم دیا سوار ہو جائیں. بیوی نے فرمایا سوار نہیں ہوں گے جب تک ہماری امانت کو پیچھے سے اٹھا کر لایا نہ جائے. میرے بھائی کی امانت کو لایا نہیں جائے گا میں سوار نہیں ہوں گی. اس بدبخت نے تازیانہ لے کر جناب سجاد پر ظلم شروع کیا. تازیانے مانے پھوپھی کو حکم دو سوار ہو جائیں. مولا زین العابدین نے فرمایا جب تک سکینہ کو نہیں لایا جائے گا یہ قافلہ نہیں چلے گا. بدبخت نے دیکھا نا معاملہ مجبور ہے، اس نے جناب زینب عالیہ کو اچھا جاؤ بی بی پیچھے اپنی بچی کو اٹھا کر لے آؤ. جناب زینب پیچھے جنگل میں آئی، عجیب منظر دیکھا. انہوں نے 2 دن سے سوائے تانوں کے سوائے تازیانوں کے دیکھا ہی کچھ نہیں تھا. عجیب منظر ہے. دیکھا کوئی بی بی ہے سکینہ کو گود میں لیے ہوئے، سکینہ کو پیار کر رہی ہے. اور وہ سکینہ جو 2 دن سے تڑپ رہی ہے وہ سکینہ عالم سکون میں ہے، رو رو کر بتا رہی ہے میرے بابا کو کیسے مارا گیا، میں بچاتی رہی مگر مجھے اجازت نہ دی گئی، کس طرح سے ہم پر ظلم کیے گئے، کیسے ہماری چادروں کو چھینا گیا. جناب زینب نے دیکھا نا کہ کوئی خاتون اس جنگل میں شفقت کر رہی ہے سکینہ پر. ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا اے بی بی میں تیری بڑی مشکور ہوں، میں زہرا کی بیٹی تیری شفاعت کی ضامنہ بنتی، تو نے ہماری بچی پر رحم کیا. جب کہا نا زہرا کی بیٹی، وہ بی بی تڑپ کے کہنے لگی کس کی بیٹی؟ زہرا کی بیٹی. ایک مرتبہ رخ انور سے پردہ ہٹایا، دیکھا ماں زہرا موجود ہے. رو کر کہا بیٹی زینب تیری ماں تجھ سے جدا ہی کب ہے، تیری ماں تیرے ساتھ ساتھ ہم سفر.